میں خدا نے کیوں پیدا کیا؟ آیا اسی کام کے لیے پیدا کیا جو کر رہے ہیں؟ ہر ایک اپنے سے خود سے سوال کرے، پوچھے۔ ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، ہر ایک آدمی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، رزق حلال کما رہے ہیں، گھر چلا رہے ہیں، کوئی پیشہ اختیار کیا ہوا ہے کہ کوئی مصروفیت ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی بنا رہا ہے، کوئی گرا رہا ہے، ہر ایک کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ یہ خواتین گھروں میں مشغول ہیں، گھریلو خواتین کسی زمانے میں تھیں، گھروں کے سارے کام کرتی تھیں، اب انہوں نے ماسیاں رکھ لی ہیں گھروں کے کام کے لیے، پہلے خود کیا کرتی تھی اور بعض جگہ مردوں سے کروا لیتی ہیں۔ آیا یہ خواتین واقعا انہی کاموں کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ برتن مانجنے کے لیے، جھاڑو دینے کے لیے؟ یہ مقصد ہے ان کی خلقت کا؟ مرد کی خلقت کا مقصد یہ دکان بنانا، دکان چلانا، دفتر میں جانا، واپس آنا اور کمانا اور کھانا، یہ مقصد خلقت ہے ہمارا؟ یہ ضرورت زندگی ہے ہماری، مقصد خلقت نہیں ہے ہمارا۔ یہ ضرورت زندگی ہے ہماری، لیکن زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ زندگی کو جاری رکھنے کے لیے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، زندگی کا سلسلہ چلانے کے لیے آپ کو معیشت اور رزق و غلے کی ضرورت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جس زندگی کی خاطر میں اتنی محنت کر رہا ہوں، وہ زندگی کس لیے عطا ہوئی ہے؟ وہ خدا نے مجھے کیوں دی؟ وہ کیا کام ہے جو مجھے کرنا ہے؟ تاکہ وہ توشہ جب اس دن جا رہے ہیں، جب موت آئے گی، سب کو جانا ہے، اس دن ہم تیار ہو کے جائیں۔ تیار ہو کے کیا کر کے جائیں؟ بعض لوگ تیاری یہ کرتے ہیں جی بچوں کی شادیاں کر دیں، زمین ساری بانٹ دی، قرضے سارے اتار دیے، فلاں کا معافیاں مانگ لی، بس اب ہم مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ سب کچھ کر کے پھر بھی کسٹم میں پھنس جاؤ گے، یہ سب کچھ کر کے بھی پھنس جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نہیں ہے تیاری۔ عزیز من، یہ حقوق ہیں جو تو نے، بوجھ ہے جو تو نے اتارا ہے۔ بوجھ اتارنا اور چیز ہے، تیاری کرنا اور چیز ہے۔ تو تیار ہو کے جا۔ آپ میں سے یہ جوان، تعلیم یافتہ جوان جاتے ہیں جاب کے لیے، کسی جگہ انٹرویو دیتے ہیں، جا کر پہلے انٹرویو کی تیاری کرتے ہیں، امتحان کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر یہ کہیں ہم نے بچوں کو بیع دیا ہے، ہم نے قرضے اتار دیے، ہم نے زمین بانٹ دی ہے اور اب انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو انہیں کہے گا کہ یہ تیاری آپ کو انٹرویو میں کام نہیں آئے گی۔ انٹرویو کی تیاری اور ہوتی ہے۔ عزیز من، اس دنیا میں کیوں آئے؟ وہ جب کام کر لو گے، اس کا مطلب ہے آپ موت کے لیے تیار ہو۔ اگر وہ کام نہیں کیا، آپ موت کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ مختصر عرض کرتا ہوں میں آپ کی خدمت میں، وہ ایک کام ہے، صرف ایک کام۔ ہم ایک کام کے لیے آئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مقام انسانیت تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہم انسان پیدا نہیں ہوتے، انسان کا فریم پیدا ہوتا ہے۔ انسانیت تک خود آگے پہنچنا پڑتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت کا ماجرا قرآن میں اسی طرح بیان کیا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے، یعنی ڈھانچہ بہت خوبصورت بنایا ہے، خلقت بڑی زیبا بنائی ہے، بڑی حسین خلقت بنائی ہے۔ اس سے بہتر شاہکار بنانا ممکن نہیں تھا، لیکن فرمایا کہ یہ جو خلقت میں نے بنائی ہے، یہی سارا کام نہیں ہے، اصل کام تو نے خود کرنا ہے۔ یہ خلق ہے جو خدا نے بنائی ہے، اس خلق کے اندر خلق تو نے خود بنانا ہے، انسانیت کا رنگ تو نے خود بھرنا ہے، اپنے آپ کو مقام انسانیت تک تو نے خود پہنچانا ہے۔ اسی کا نام قرب خدا ہے، اسی کا نام خلافت اللہی ہے، اسی کا نام تکامل ہے، اور اسی کا نام مقصد زندگی ہے۔
اس مقام انسانیت تک پہنچنا. ایک جملہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آپ بھی سن لیں اور بار بار اس کو کہیں، اتنا کہیں کہ زبانوں پہ چڑھ جائے، رٹ لگائیں اس کا، چونکہ بعض جملے ہیں ہماری زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح اس کو اتنا دہرائیں کہ زبان پہ چڑھ جائے، یہ جملہ محاورہ بن جائے ہمارا. عزیزان من، خدا نے ہر چیز کو بنا کے بھیجا ہے، انسان کو بننے کے لیے بھیجا ہے، انسان کو بنا کے نہیں بھیجا. یہ فرق ہے انسان میں اور غیر انسان. تمام موجودات و مخلوقات کو جو بننا تھا خدا نے بنا دیا. فرشتے کو خدا نے فرشتہ بنا دیا، فرشتہ خود فرشتہ نہیں بنا. زمین خود زمین نہیں بنی، اللہ نے اس کو بنا دیا. آسمان خود آسمان نہیں بنا، ستارہ خود ستارہ نہیں بنا، درخت خود درخت نہیں بنا، جانور خود جانور نہیں بنا، حشرہ خود حشرہ نہیں بنا. کوئی چیز خود نہیں بنی، ہر ایک کو خدا نے بنایا. لیکن جب انسان کی باری آئی، انسان کو فرمایا بننے کی صلاحیت میں دیتا ہوں، بننا تو نے خود ہے. صلاحیت میں دیتا ہوں تجھے، لیکن بننا تجھے خود ہے. اسے پروان تو نے خود چڑھانا ہے، اس کی پرورش تو نے خود کرنی ہے. لہٰذا آپ توجہ کریں کہ پوری کائنات کے اندر ملائکہ سے لے کر حشرات تک صرف انسان قابل تعلیم و تربیت ہے، باقی کسی موجود کو تعلیم و تربیت نہیں دی. یہ سرکس کے جانور یہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، نہ ہی تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ہم عموماً کہتے ہیں نا یہ گھوڑا بہت تربیت یافتہ ہے. یہ سرکس میں دیکھے ہیں نا جانور، ٹی وی میں سرکس میں دیکھا ہوگا کہ عجیب و غریب قسم کے کرتب کرتے ہیں حیوانات. شیر بلی بنا ہوتا ہے اور بلی شیر بنی ہوتی ہے، اور گدھا گھوڑا بنا ہوتا ہے، گھوڑا کچھ اور بنا ہوتا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں یہ تربیت یافتہ جانور ہیں. جانور قابل تربیت نہیں ہوتا، جانور قابل مسخ ہوتا. یہ مسخ شدہ جانور ہیں جو سرکس کے اندر ہے، تربیت یافتہ نہیں ہے. یہ مسخ شدہ ہیں چونکہ گھوڑے کو چھلانگے لگانے کے لیے اور کلا بازیوں کے لیے خدا نے نہیں بنایا، گھوڑا کسی اور کام کے لیے ہے. جب گھوڑے کی طبیعت کو مسخ کر دیا جائے تو لوگوں کے تماشے کا سبب بن جاتا ہے. ہاتھی کو لے آتے ہیں سرکس میں اور لا کر سٹول پہ بٹھا دیتے ہیں، لوگ تالیاں بجاتے ہیں. آخر ہاتھی کو شرم آنی چاہیے. ہاتھی کو اس لیے ہاتھی نہیں بنایا گیا، اتنا زورور، اتنا جسہ، اتنی طاقت، اتنی لمبی سونڈ، اس طرح کا حلیہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ وہ سرکس میں سٹول میں بیٹھ کر لوگوں کے دل خوش کرے. ہاتھی کو کس لیے بنایا گیا تھا؟ تاکہ جو بھی اس کی راہ میں آئے اس پہ پاؤں رکھ کر اس کو وہیں پر ختم کر دے. لیکن وہ پیٹ کی خاطر یہ ہاتھی اپنی فطرت کو، اپنی طبیعت کو چھوڑ دیتا ہے اور پیٹ کی خاطر آ کر وہ کام کرتا ہے جس کے لیے پیدا. شیر کو چیرنے پھاڑنے کے لیے بنایا گیا ہے، شکار کے لیے بنایا گیا ہے. شیر کو آگ کے دائرے میں کودنے کے لیے نہیں بنایا گیا. لیکن عزیز من، یہ پیٹ ایسی چیز ہے جو شیروں کو بلی بنا دیتا ہے، جو شیروں کو بکری بنا دیتا ہے، جو مسخ کر دیتا ہے. یہ مسخ شدہ جانور ہیں جو سرکس میں ہیں، اور کچھ لوگ ماہر ہیں جانوروں کو مسخ کرنے کے. ان کو آپ دیں، جانور دیں، آپ کو کچھ اور بنا کے دے دیں گے. اس میں آپ ان کو شیر دیں، بلی بنا کے دیں گے آپ کو. ان کو مہارت ہے اس کام کی. آپ کے یہاں جو نظام تعلیم ہے آپ کے ملک کے اندر، یہ سرکس کے حیوان بنا رہا ہے، یہ انسان پروان نہیں چڑھا رہا. یہ سرکس کے جانور ہیں. سرکس کیا ہے ان کی؟ یہ دفاتر ان کی سرکس ہے، یہ کمپنیاں ان کی سرکس گاہیں ہیں. یہاں پر جو تم پیسے لو اور سرکس میں جو کچھ آپ کو کہتا ہے مالک وہ کرتے جاؤ، اور تمہیں یاد بھی نہ آئے کہ تمہیں پیدا کس لیے کیا گیا. سرکس کا جانور اسے نہیں معلوم ہوتا تھا، یعنی سرکس کے شیر کو نہیں پتا مجھے کیوں بنایا گیا تھا. وہ سمجھتا ہے مجھے یہ قلعہ کھانے کے لیے بنایا گیا. انسان قابل تربیت ہے. تربیت سے مراد پروان چڑھانا. جس طرح پودا بیج سے نکلتا ہے پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، اسی طرح انسان بھی ہے. انسان مقام انسانیت تک ایسے ہی پہنچتا ہے
जिस तरह से एक पौधा बीज से निकलकर तनावर दरख्त बनता है, फल देता है, इंसानियत उसके अंदर खुद पैदा करनी है। उसने इंसान को खुदा ने बनने के लिए बनाया है। अजीजान, असली काम क्या है हमारा? असली काम खुद को उस मकाम तक पहुंचाना जो खुदा ने मुकर्रर किया है मेरे और आपके लिए, औरत और मर्द के लिए, यानी मकाम इंसानियत तक पहुंचाना, कमाल इंसानी तक पहुंचना। उतनी मार्फत तेरे अंदर आ जाए, उतना कमाल तेरे अंदर आ जाए। अगर उस वक्त तू इस दुनिया से गया है, तैयार होके गया है, और अगर उससे पहले पहले दुनिया से चला गया है, बगैर तैयारी के चला गया है, और जो बगैर तैयारी के जाते हैं उसे आगे पुल क्रॉस करने नहीं देते, रोक लेते हैं। वहां एक आलम बरज़ख बनाया गया है, आलम कब्र बनाया गया है कि रुक जा। क्यों रुक जा? इसलिए कि तू अधूरा है, तू नाकिस है, तू मुकम्मल नहीं है, तू कामिल नहीं है। रुक जा यहां पर।